طے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن جب پختہ ارادہ کر لو پھر اللہ پر بھروسہ، پھر اپنے رب کریم پر اعتماد کرو جب تمہارا ارادہ پختہ ہو جائے۔ مشورہ ضرور کریں صحابہ سے، لیکن جب ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ سبحان اللہ، فرمایا بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری چاہتوں کا کیا خوبصورت مثال ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اتنے بڑے مجمع میں دور دور تک اپنا دوست کوئی دکھائی نہیں دے رہا، کوئی نہیں ہے اپنائیت کا اظہار کرنے والا، ہمدردی کا اظہار کرنے والا۔ منجنیق میں ڈالا جا رہا ہے، میلوں پھیلی ہوئی آگ میں پھینکا جائے گا، فرشتہ حاضر ہوا ہے، عرض کرتا ہے میری ہوا پہ ذمہ داری ہے، اگر آپ حکم کریں تو ہوا نہ چلا دوں، اڑا نہ دوں اس آگ کو، فرمائیے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ پھر بارش کے فرشتہ عرض گزار ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایسا میਂہ برساؤں کہ یہ ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میری تو اس سے حاجت ہے جس نے مجھے خلیل بنایا ہے۔ میرا بھروسہ تو اپنے رب کریم پر ہے، اعتماد خلق چھوڑ دیا، اب آرزوؤں کا مسکن، محبتوں کا منبع، دعاؤں کی جگہ، ہر چیز اپنے رب کو مان لیا۔ اب وہ جس حال میں رکھے گا اسی حال میں رہنا ہے، اب وہ جو عطا کرے گا اسی پر شاکر ہونا ہے، وہ جس آزمائش میں ڈالے گا اس پر صابر ہونا ہے، جس رستے چلائے گا خوشی سے چلنا ہے۔ بھروسہ اللہ پر، اعتماد اپنے رب پر، اپنے مالک کریم کی ذات پر، ساری توجہات اسی کے دیے ہوئے پر قناعت، اسی پر صبر، اسی کا شکر، اسی کے لیے دل کی ساری چاہتیں، اسی کی طرف انسان کا سارا رجوع۔ میرے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے دلوں میں یہ بات پوری طرح ڈال لی تھی نا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اعتماد خلق نہیں اعتماد خالق کرنا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ 313 تلواریں لے کر نعرے لگاتے ہوئے بدر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف بھروسہ تھا تلواروں پر، نیزوں پر، برچھیوں پر، تعداد پر، یہاں بھروسہ تھا اللہ رسول پر۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جن کا رب رسول پر بھروسہ تھا انہیں فتح نصیب ہو گئی، اور جو دنیا کے ظاہری اسباب پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ خائب و خاسر ہو کر لوٹ گئے۔ اسباب سارے اختیار کیے جائیں گے، کوشش تمام اسباب کی جائے گی، لیکن سارے اختیار حاصل کر کے وہ جو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا نا کہ اونٹ کو پہلے باندھ لے، لیکن باندھنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ خیال رکھنا کہ اسے چور سے، ڈاکو سے، ہر چیز سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے، اسباب اختیار کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن لوگوں سے امیدیں رکھنی چھوڑ دیں۔ ہر وقت دوسروں پر یہ شکوہ کرنا کہ تو میرے حقوق ادا کر، تو میرا خیال کر، تو میری بات سن، تو میرے اوپر توجہ دے، تو میری باتوں میں دلچسپی کا اظہار لے، اسے چھوڑ دیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کو بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ دل لگائیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کا ہو کے رہتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور رب ہی کا ہو کے رہتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ اس کے ہر کام میں کفایت کرتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر توکل کرے اور اسی کا ہو کے رہ جائے پھر اللہ بھی اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، وہ دنیا ہی کا اسے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا ہی کا ہو جاتا ہے۔ اس نے اعتماد ہی مخلوق پہ کیا ہے، جب اس نے اعتماد ہی خلق پر کیا ہے، جب اس نے سارا کچھ بنا ہی لوگوں کو لیا ہے، جب اس نے اپنے تعلقات کو ہی سب کچھ سمجھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔
اپنی ساری دعاؤں کو، اپنی ساری التجاؤں کو، اپنی ساری محبتوں کو، اپنی ساری دلچسپیوں کو، اپنے الفتوں کے سارے رنگوں کو اللہ رسول کی طرف موڑ دیں، اسی طرف اپنا سارا رخ کر لیں۔ جب کوئی رب کریم کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو دنیا کے سپرد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کو کسی معاملے میں تنہا نہیں کرتا۔ اللہ سے جب کوئی بندہ دل لگا لیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے ان لفظوں کو نہ بھولیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس محبت سے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو اللہ پہ بھروسہ کریں اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے۔ آج میں زمین میں انسان کی آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم ہیں جو شکر ادا۔ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، اور ناشکری کرنے والے آٹومیٹک بھاگتے ہیں، ناشکری کرنے والے۔ اچھا، وہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی رجیا بندہ ملے نا، کوئی پیسے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ دنیا کے مالداروں میں شامل ہو گئے ہیں نا، پاکستان کے نہیں، ایشیا کے نہیں، دنیا کے مالداروں میں، ان کے کاروبار بھی ابھی جاری ہیں، اور ابھی تک انہوں نے جھاڑو پکڑا ہوا پیسے جمع کرنے کا، سیر ہونے کا کوئی جگہ کوئی مقام۔ آپ یقین کریں، ایک مشورہ چھوٹا سا، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، کبھی نہ زندگی میں، کبھی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی دیر کے لیے پیسوں کے دولت کے چکر سے نکل کے بھی دیکھیں، فقط شکر والا ذہن بنائیں۔ یعنی میری رائے یہ ہے کہ رمضان مبارک کا الحمدللہ 2 دن رہ گئے پہلا عشرہ ختم ہونے میں، یہ 2 دن پورے، صرف 2 دن، زیادہ کی طلب نہیں کرنی، بس جتنے پچھلے ملے ان پہ صرف شکر ہی کرنا۔ اور بھائی سنو، فضل کی طلب تو ہر وقت کرنی ہے، لیکن پچھلے کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہو جاتی اور اللہ ان میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 28 تک پھر حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا واقعہ، پھر شیطان کی وہ ساری بات۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم و بیش 7 جگہ پہ بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا سجدہ کر، پر اس نے سجدہ نہ کیا، اور نہ کرنے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے بھی اجتہادی خطا کرائی۔ میں جو لفظ بول رہا ہوں اس پر غور کریں، اجتہادی خطا، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ مجتہد جو ہوتا ہے نا، جو بالغ نظر ہوتے ہیں لوگ، جن کی پوری نظر ہوتی ہے معاملات پہ، وہ اگر کبھی بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں کسی جگہ ان سے اگر بھول ہو گئی تو اللہ اسے ان کی سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے، خلاف اولا ہے۔ یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہو گیا۔ وہ شیطان نے پھر جا کے ان سے کہا، جب وہ جنت میں چلے گئے تو ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ اگر جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا ہے، اگر آپ کھا لیں گے نا تو آپ حیات میں لگی کبھی مریں گے نہیں۔ تو پھر وہ پھل انہوں نے کھا لیا۔ پھر آپ اس واقعے کی تفصیلات کو جانتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ کریم نے بالخصوص یہ ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان نے رب کریم سے کہا کہ مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے اسے مہلت عطا کی۔ کب تک مہلت دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی۔ تو میرے بھائی، شیطان مہلت لے کے آیا گمراہ کرنے، اب وہ تو آیا تھا گمراہ کرنے، تو اگر ہم اسے پکی دوستی کر لیں یا رانائی کر لیں، ہم اس کو پہچانے ہی نہ اپنے دشمن کو۔ اور قرآن نے درجنوں جگہ پہ کہا کہ صرف دشمن نہیں، تمہارا کھلا ہوا دشمن، اعلانیہ دشمنی کرتا ہے، اسے پہچانے، اس کا خیال کریں، اس پر توجہ کریں۔ ہم ایسے بزرگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جن کو شیطان سمجھتا تھا کہ ان پر ہمارا دعویٰ نہیں چل سکتا، سمجھتا تھا، اور کچھ رب کے بندے ایسے جن سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن نا 2 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ خوش آمدید کہہ کے گلے لگاتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ کے راستہ بدل جاتے ہیں. میں کبھی کبھی بڑا خوش ہوتا ہوں, محلے کی کسی گلی سے گزرتا ہوں تو کسی بچے نے اونچی آواز کر کے ڈیک لگایا ہو تو چھوٹی کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے. بلکہ کئی دفعہ بڑا لطف آتا ہے کہ وہ بچہ بند کر رہا ہے تو دوسرا اسے کہہ رہا ہے کی تکلیف ہے, کیوں بند کر رہا ہے؟ تو کہتا پیر صاحب گزر رہے ہیں, تھوڑی دیر ٹھہر جا. تو الحمدللہ تعالی ہم نے کیا کر لینا, نہ بھی وہ کرے تو یہاں تو اپنے بچوں پہ اللہ ماشاءاللہ کم زور چلتا ہے لوگوں کا, تو پھر دوسرے کا بچہ حیا کرے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے شیطان کو قابو کیا جا سکتا ہے. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پھر انہیں جنت سے زمین پہ اتارا گیا اور مقررہ مدت تک کے لیے یہاں رہنا ٹھہرایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان کیا ہے کہ لباس پہننے کا کیا مقصد ہے. فرمایا ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا ہے کہ ان کی ستر پوشی ہو, ستر پوشی, پردہ ہو اور سامان زینت ہو, اچھے لگے لباس پہن. اور سب سے بہتر لباس تقوی کا لباس ہے, اس سے بندے کی زیادہ پردہ پوشی ہوتی. پھر بنی آدم کو متنبع کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں. اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس پردے کے لیے دیا ہے اور زینت کے لیے دیا. تو اگر کوئی لباس اس طرح کا پہنے جس سے پردہ ہی نہ ہو رہا ہو, پھر اس کا مطلب ہے وہ لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا. کھلا لباس پہنے, چست لباس نہ پہنے, وسیع لباس پہنے جس سے آپ کو بہت ساری چیزیں سمیٹنے کا موقع ملے. گرمیاں شدید آئیں گی تو بہت سارے نوجوان شارٹ نکریں پہن کے وہ گھومیں گے, انہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. میں پوچھتا ہوں کئی دفعہ بچوں سے کہ یہ تھوڑا سا جو آپ نے پاجامہ کاٹ لیا ہے تو اس سے کس قدر زیادہ آپ کی گرمی ختم ہو گئی ہے. سمجھے چیزوں کو, مطلب ہم جان بوجھ کے اس کام کی طرف لپکتے ہیں کہ جو کام بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 32 و 33 میں فرمایا کہ اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے رہو. اسراف سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے استفادہ کرو. پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہو یا خوراک ہو مومنوں کے لیے حلال ہیں. اللہ نے ظاہر اور باطن میں بے حیائی, گناہ اور حق سے نکل جانے کو حرام قرار دیا ہے. باقی کسی کے پاس پیسے ہوں تو وہ 10,000 کی ایک وقت روٹی کھا لے تو اس کے لیے وہ ناجائز نہیں ہے. وہ 10 لاکھ کا بھی لباس پہن لے تو اس کے لیے منع. لیکن اسراف سے بچے, فضول خرچی سے بچے.